میرے نہایت ہی واجب الاحترام والد صاحب فیاض احمد چیمہ صاحب، ان کے بعد رانا جاوید صاحب، ان کے بعد محترم ندیم اقبال سلطانی صاحب، محترم ڈاکٹر نجم الحسن شاہ صاحب، محترم چند زیب صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے ہاں تشریف لانے والے مہمانان گرامی ہیں، ان کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد آپ تمام والدین کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اور وہ یقیناً صرف اسی غرض سے تھا کہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی یہاں پر آ کر خود کریں، اور یقین مانیں کہ کسی فنکشن کے اندر جب اس کے والدین اس کے پیچھے چل کر آتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو اس بچے کا جذبہ، ہمت اور اس کا خون بھی ایک حساب سے بڑھ چکا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ہمارے اس ایریے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے ایونٹس کرتے ہیں تو اس کے اندر اساتذہ کرام تو شریک یقیناً ہوتے ہیں، ان کے طلباء ساتھی بھی یقیناً اس قسم کے پروگرامز کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین، ان کے سرپرست اس دن بھی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ان اپنے بچوں کے لیے نکال ہی نہیں پاتے۔ تو یہ بڑی تعجب کی چیز ہے، لیکن ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ ہمارا یہ حال الحمدللہ فل ہوا ہے۔ والدین زیادہ تر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اس پہ دو تین چیزیں اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ دیکھیں بچوں نے آ کے آپ کے سامنے پارٹیسپیٹ کیا، ہماری کوشش تھی کہ نہ صرف تقریر یہاں پہ ہو، اس کے بعد نہ صرف ٹیبلو ہو، بلکہ بچے آ کے باقاعدہ طور پہ ڈرامائی انداز میں آپ کے سامنے پرفارم کریں۔ یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے اندر آپ خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ تعلیم کا نام صرف کتابوں کا رٹا لگا لینا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، ان کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے۔ ابھی آج کے اس دن کے اندر میرے پاس کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے جب کہا، مختلف کچھ ہیں اندر سے ادھر بیٹھے ہوئے مہمان بھی ہیں آئے، ان کو میں نے کہا سٹیج کے اوپر آئیں، آ کر دو لفظ بولیں۔ انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ سٹیج کے اوپر آ کر بولتے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ انداز اور معاملات بگڑ جاتے ہیں، اچھوں کو چیزیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کے سامنے آ کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میں نے جیسے پہلے سٹارٹنگ کے اندر بولا غلطیاں ہوں گی، لیکن زیادہ تر نے اچھی پرفارمنس آ کے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان سب کے لیے بھی کلیپنگ کریں کہ جنہوں نے ایک ہفتے کا یہ شارٹ ٹائم تھا جس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس پروگرام کے لیے تیار کروایا۔ 3 طبقوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طبقہ آپ کا یقیناً طلباء اور طالبات ہوتے ہیں جن کی پوزیشنز آتی ہیں، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی وہ اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ لگن پیدا کریں کہ دوبارہ اسی طریقے کے ساتھ اگلی کلاس کے اندر وہ پوزیشنز گین کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی ان انعامات کی صورت میں کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوسرا جو طبقہ ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں جو آپ پورا سال اپنے بچے کو تیار کروا کر سکول بھیجتے ہیں، ان کو ہر روز صبح نہلا دھلا کر، یونیفارم پہنا کر یا گھر کی دیگر مصروفیات کے اندر سے ٹائم نکال کر ان کو اداروں کے اندر بھیجتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی آج کا دن اہم ہے۔ یقیناً جب آپ کے سامنے آپ کا بچہ پرفارم کرتا ہے تو آپ کے اندر وہ خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے۔
آپ کے اندر وہ عجیب سی ایک کرنٹ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ اپنے بچوں کو آپ اس مقام تک پہنچانے میں کردار ادا کرتے ہیں. اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی جب یہ صرف ایک دن نہ ہو بلکہ گھروں میں، ہمارے ہاں سکولز کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب سکول میں داخل کرواتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ سر یہ اب آپ کا کام ہے، آپ لوگوں نے ہی اسے پڑھانا ہے. ایسا نہیں ہوتا. والدین اور اساتذہ دو پہیے ہیں، جو ساتھ مل کر چلیں تو بچہ ٹھیک تربیت پاتا ہے. اور کوشش کریں کہ جب جو بھی والدین اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو کوشش کریں پورا کریں. اور اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور جو روٹ کاز پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کی بنیاد بنانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم اس بچے کو اہمیت نہیں دیتے. اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ اس سکول میں داخل کروا دیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سکول میں داخل کروانے لگا یا لگی ہوں آیا یہ میرے بچے کو وہ چیزیں دیں گے جو میں چاہتا یا چاہتی ہوں. وہ انالیسس ہی نہیں کرتے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 5 سے 7 سال تک سیکھنے کی عمر کے اندر، اصل ٹائم پیریڈ یہ ہوتا ہے جب وہ بنیادی کلاسز کہیں سے سیکھ چکتا ہے اور وہ جیسا بننا چاہتا ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا. پھر جب وہ اوپر آ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس بچے کا کیا کریں. غلطی یقیناً والدین کی ہوتی ہے. جتنے والدین آئے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ برائے مہربانی یہ خود بھی دیکھیں، اور آپ میں سے میجورٹی کے اسٹوڈنٹس تو یہاں پہ پڑھتے ہوں گے، بچے پڑھتے ہوں گے، لیکن باقیوں کے ساتھ بھی جا کے یہ بات کریں، ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ جی کنگز لینڈ میں اگر بچہ داخل کروایا ہے تو کیوں داخل کروایا ہے، آپ لوگوں نے کیا دیکھا وہاں پہ، اس کے پیچھے کاز کیا تھی، وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کے بچے کو جو باقی سکولز کے اندر نہیں ہے. وہ چیز پوچھیں ان سے، اور کسی کو نہیں پتا. صرف کیا دیکھتے ہیں یہ محلے کے ہمارے قریب ترین سکول ہے. دوسرا کیا دیکھا جاتا ہے، فیس کم ہے کہ جی فیس کس سکول کی سب سے کم ہے، ہم نے بچہ وہاں پہ داخل کروانا ہے. لیکن دیکھا جائے تو سوٹ ہم نے بے شک 30,000 کا خواتین نے پہن لیا ہو وہ پسند ہے، مہینے کی فیس دینے کی باری آئے تو ادھر بارگیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم تو 700 روپیہ دیں گے، 800 روپیہ دیں گے، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور وہ جو خاتون داخل کروانے آئی ہوتی ہیں اس کے حالات اس کے گیٹ اپ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس نے جوتا کس طرح کا پہنا ہے، اس نے لباس زیب تن کس طرح کا کیا ہوا ہے. وہ صرف زبانی اس چیز کے اندر کہ وہ اولاد جو کل کو آپ کا سرمایہ ہے، جس نے آپ کو آپ کے بڑھاپے کے اندر آپ کو چیزیں لٹانی تھی، وہ جو وقت تھا اس وقت آپ نے صرف وہ فیس بچا لی. دیکھا کیا کہ صرف ٹھیک ہے کم فیس ہے داخل کرواؤ. تو جو کم فیس جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیچر اچھا نہیں ہوتا. جہاں پہ فیس اچھی ہوگی وہاں پہ ٹیچر اچھا ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. تو میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ دوسری جو بات کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے میں نے کی ہے کہ مہنگائی کا آج جو دور ہے، اس دور کے اندر جب ہم فیس پڑھانے کی تھوڑی بات کریں تو والدین ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنی آپ باقی باہر مہنگائی، آپ نے سکولز میں بھی یہی چیز کی ہوئی ہے تو سکول بھی معاشرے کا حصہ ہے، تو اس پہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کے بچے کی ہم تربیت بہتر کر سکیں. اور تیسرے نمبر پہ کیا چیز دیکھی جاتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے بچے کہاں پہ جاتے ہیں. بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ میری نند کے بچے کہاں پہ جاتے ہیں، میرے بھائی کے بچے کہاں پہ جاتے ہیں، میری کزن کے بچے کہاں پہ جاتے ہیں. بس آنکھیں بند کر کے آپ نے بھی ان کے پیچھے ہی داخل کروا دینے. یہ بھی المیہ ہے. تو برائے مہربانی سب سے پہلے تو جب بھی کسی سکول کے اندر بچہ داخل کروائیں تو یہ 3 باتیں کم از کم دیکھیں. اگلی کیٹیگری الگ ہے کہ آپ جا کے پرکھتے کیا ہیں کہ آیا وہ سکول چلانے والا خود بھی کوئی ڈگری یافتہ ہے یا نہیں ہے، خود بھی وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، کہ صرف انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے. یہ تو کیٹیگری الگ ہے. کم از کم والدین کو 3 چیزیں تو دیکھنی چاہیے، اور ان 3 چیزوں کو لازماً آپ بھی دیکھا کریں
کہیں پہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے تو آپ بھی ہم سے سوال کریں. اگلی جو چیز میں نے آج جو آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کرنی ہے وہ یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں اب پوزیشن کی دور سے باہر نکلنا ہوگا. ہمارے بچے, ہم نے معاشرے اپنے اس ایریے کا کیا پورے پاکستان کا یہ تعلیم کا معیار بنا دیا ہے کہ بس ہمارے بچے کو آپ نے پوزیشن کون سی دی ہے. ایٹ دا اینڈ آف ایئر, سال کے آخر میں اس کو فرسٹ پوزیشن دی ہے, سیکنڈ دی ہے یا تھرڈ دی ہے, بے شک آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. چیٹنگ کروا کے پیپر بھروائیں بس کسی طرح. پوزیشن آنی چاہیے ہمارے بچے کی تاکہ ہم بھی باقی بچوں کی طرح باقی محلے میں اپنی جا کے وہ شیلڈ دکھا سکیں, دیکھیں جی ہمارا بچہ پہلی پوزیشن کے اوپر آیا. وہ واہ واہ کروانے کی بجائے آپ کو اب اور ہم سب کو اس ٹریک کے اوپر چلنا ہوگا کہ ہم اس بچے کو سکھا کیا رہے ہیں, اس بچے کے اندر کیا چیز پیدا کی جا رہی ہے. آپ ہم سے آ کے وہ سوال کریں, ہم سے آ کے یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے بچے کی پوزیشن کون سی ہے, ہم سے آ کے یہ پوچھا کریں کہ آپ نے اس پورے ماہ کے اندر ہمارے بچے کو سکھایا کیا ہے. ہم نے جو آپ کو اپنا بچہ دیا تربیت کے لیے, تعلیم کے دیے, تو آپ نے اس کو ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز دی ہے. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے بچے کی, تاکہ محلے میں جا کے وہ اپنی چیزیں پبلسٹی کر سکوں اور لوگوں سے داد وصول کر سکوں. یہی وجہ ہے, جیسے یہ چند زیب اسٹوڈنٹ ہے بات کر رہا تھا پہلے, کہ آج انڈیا آگے کیوں گیا یا دیگر ممالک آج آگے کیوں گئے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پوزیشنز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیے, وہ سکلز کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ بچے کو آتا کیا ہے. آپ کے بچے کو, آپ کے بچے کے پاس ہنر کون سا ہے, اس میں قابلیت کیا ہے, وہ کیا معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ اصل چیز ہے. اور آج یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ برائے مہربانی جب اگلا سال آئے یا اگلا مہینہ, اگلے آپ کا پی ٹی ایم میں ہم آپ کو بلاتے ہیں, جب آئیں تو ہم سے آ کے سوال کیا کریں کہ ان 3 ماہ میں ہمارے بچے کے اندر آپ نے کیا وہ چیز پیدا کی ہے جس چیز کے لیے ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا. اور جتنے اللہ ماشاءاللہ یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں, ذرا میں اگر سروے کروں, مائک اندر بھیجوں, پوچھوں کہ جی بتائیں آپ نے ہمارے پاس بچہ کیوں بھیجا تھا. زیادہ ایک آدھی لگانی ہے اور مارا داڑھی شروع ہو جانا ہے, وہ فلانے نے اتنی وہ والی پوزیشن لی تھی, تم نے نہیں لی, میری بستی کروا دی ہے, میں پورے محلے میں کہہ کے آئی تھی ہمارا بچہ پوزیشن کے اوپر آ رہا ہے. تو آپ اپنے بچے کے اندر کیا اس کے دماغ میں فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صرف پوزیشن لینا کام ہے تعلیم کے اندر اور کوئی کام نہیں ہے. تو یہ مہربانی کریں, سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر سے یہ چیز دور کریں. اور دوسرا پھر آپ ڈیمانڈ کرنا شروع کریں. کنگز لینڈ میں بچہ پڑھتا ہے یا ایکس وائی زی کے اندر بچہ پڑھتا ہے, جس سکول کے اندر بھی پڑھتا ہے, آپ پوچھیں آگے کہ ہمارے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں یا کیا سکھائیں گے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اگر آج بھی ہم نے پوزیشنز کی جان نہ چھوڑی تو آپ دیکھ لیں ڈگریاں ہاتھوں کے اندر ہیں لوگوں کے, لیکن جابز نہیں ہیں, جاب مل ہی نہیں پاتی. وہی بچہ جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بول ہی نہیں پاتا, وہ بتا ہی نہیں پاتا کہ یہ جو میں نے جاب ڈگری ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اس کے عوض میرے اندر وہ کہاں پہ موجود ہے میں جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہوں. کوئی بھی کاروبار ہے وہاں پہ آپ کو رکھا جاتا ہے یا کسی سکلز کے اندر جاب آتی ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, وہ آپ کو آج کل پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو آتا کیا ہے, پریکٹیکلی کر کے دکھائیں ہم. اور یہ بھی حقیقت ہے, آج معاشرہ اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا ہے, وہ کہتے ہیں ڈگری نہیں بھی ہے تو خیر ہے, سکل آتی ہے تو آجو ہم جاب دیتے ہیں. تو مہربانی کریں سکلز کی طرف شفٹ ہو, اپنے بچوں کے اندر سکھانے کی طرف, لرننگ کی طرف شفٹ ہو. یہ پوزیشنز کا یہ ڈرامہ یا جو بھی چیز ہم اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں یہ چھوڑ دیں. سال بعد پوزیشن دے دینے سے کچھ بھی نہیں ملتا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے محلے کے اندر ایک سکول تھا, نجی سکول تھا, وہ بند ہو گیا. اس کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے سکول کے اندر ایڈمیشنز ہوئے. جب بھی ہم نے ان کا ٹیسٹ لیا
لیٹس مطلب اگر ہم نے 100 بچوں میں سے اگر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تو اس میں سے 5 بچوں کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آیا اور لکھنا آیا. باقی بچوں کی فائل جب منگوائیں تو پوزیشنز پہلی دوسری تیسری سب کو پوزیشن ملی نہیں, اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا. اب بتائیں اس پوزیشن کا کیا کرنا ہے. مائیں خوش ہیں کپ مل گیا ہمیں. اس چیز سے بھی اجتناب کریں کہ کپ کی دوڑ میں اب شامل ہم لوگ نہیں ہوں گے. وعدہ کرتے ہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں نکل رہی کیونکہ ہم نے رہنا ادھر ہی ہے, سوچ وہی بنانی ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس بار تو ہم نے میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن اناؤنس ہی نہیں ہوگی. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم لوگ A+ گریڈ یا A گریڈ کی اناؤنسمنٹ کریں گے. جو بچے بھی اس میں آ جائیں گے ان کو انعامات ملیں گے. اور یہ فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کی یہ دوڑ ہی ختم ہونی چاہیے. بہت ہی یونیورسٹیز کے اندر بھی مسائل آتے ہیں, پیچھے سے والدین نے اتنا بچوں کو پش کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے ڈگری اچھے نمبروں میں پاس نہ کی گھر نہیں داخل ہونا. وہ بچے ایٹ دا اینڈ کیا کرتے ہیں, خودکشیاں کر کے گھر پہنچے ہوئے یا وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے ہیں. تو مہربانی کریں یہ والی چیز ان سے دور کریں. دوسری آج اناؤنسمنٹ میں نے جو کرنی تھی, انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک سافٹ ویئر پرچیز کیا ہے جو آج کا دور بھی جیسے جدید دور ہے, آپ کو گھر بیٹھے آپ اپنے بچے کی ہر چیز کی انفارمیشن انشاءاللہ موبائل کے اوپر حاصل کر سکیں گے. وہ سافٹ ویئر اس طرح کا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی الگ ایپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, پیرنٹس کی الگ ایپ ہے, ٹیچرز کی الگ ایپ ہے. جو بھی اپنی ایپ کے اندر اس کو پاسورڈ اور دیگر وہ یوزر نیم اور پاسورڈ دیا جائے گا, وہ لاگ ان ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج میرے بچے کی والدین لاگ ان ہوں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج میرے بچے کی اسکول کی ڈائری کیا ہے. آج میرا بچہ اسکول کے اندر اگر ٹیسٹ دے کے آیا تو کتنے نمبر لیے ہیں, وہ آپ کو آپ کے موبائل سکرین کے اوپر انشاءاللہ ملا کرے گا. بچہ آپ کا اسکول کے اندر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, یہ آپ کو موبائل میسیجز وہ ایپ آپ کی اٹینڈنس لے گی اور آپ کو فوراً سے گھر میں میسیج چلا جائے گا آپ کا بچہ اسکول پہنچ چکا ہے, آپ کا بچہ آج اسکول لیٹ پہنچا ہے, آپ کا بچہ آج اسکول یونیفارم ٹھیک پہن کے نہیں آیا, یا دیگر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری انشاءاللہ آپ کو میسیجز کے تھرو ہم لوگ ایپ کے ذریعے رابطہ رکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اور اس کے لیے انشاءاللہ اگلے ماہ ہمارے آپ سب کو بلائیں گے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ جب بلائیں گے تو آپ سب شامل ہوں گے. اس ایپ کو آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے, سکھائیں گے ایک دفعہ کہ آپ لوگوں نے آپریٹ کس طرح کرنا ہے, تاکہ یہ جو دوری ہے والدین اور اساتذہ کرام میں یہ دوری ختم ہو. ہر روز کا ان کا آپس میں رابطہ ہو, ان کی کوارڈینیشن ہو. جب یہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی بچے کے اوپر اچھا ورک ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو امید رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اس ٹریننگ سیشن میں لازماً شریک ہوں گے. اور آخر میں ان تمام طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس ایونٹ کے اندر, ہمارا سیشن جنوری سے دسمبر ہوتا ہے, جنوری سے دسمبر, لیکن ہم یہ جو اینول پروگرام اپنا کرتے ہیں یہ فروری میں یا مارچ میں رکھتے ہیں. اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. تو آج بھی ہمارا 8واں سالانہ پروگرام وقوع پذیر ہے. 2015 میں ہم نے آغاز کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 2023 آ چکا. 2023 میں ہم لوگ 8 سال اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر امپروو کیا اور بہتری لائے. اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب ہمارے پاس آئیں تو ہمیں رائے دیا کریں کہ جی یہ ایک اچھی چیز ہے, آپ یہ اپنے ادارے میں انٹروڈیوس کروائیں, یہ ہونا چاہیے, ہمارے بچوں میں چیز آنی چاہیے. اور دوسرا ان اساتذہ اکرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورا سال محنت کی اور بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ پوزیشنز بھی لے سکے اور سٹیج کے اوپر آ کے پرفارم بھی کر سکے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ مل کے کام نہ کریں تو میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یقیناً ان کا اس کے اندر کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیچرز کے لیے ایک بار بھرپور کلیپنگ کریں. اور آخر میں آپ والدین جنہوں نے پورا سال محنت کرتے ہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ.
کہ آپ تعاون کرتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. اپنے آپ کے لیے بھی ایک بار بھرپور کلیپنگ کر دیں.